اطہر صاحب اسی کے گرد میرے خیال میں اب گھومے گا کہ حکومت اگر سیریس ہے اس تو انویسٹیگیشن یہاں یہ تو اپنے گھر سے ہی ہو سکتی ہے نا. 2 دن میں اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ افسران بتائیں کہ وہ کون کمیٹی میں کون کون تھا اور اسیسمنٹ کہاں سے ہوئی تھی. اچھا پہلی چیز جو ہے کہ یہ سٹوری یہ کسی صحافی کی سٹوری نہیں ہے, یہ دعویٰ ہے عمر شیخ صاحب کا. یہ کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں ہے, ایک شخص آیا اور اس نے آ کے دعویٰ کلیم کیا ہے. تو یہ واچ اور وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے, اس نے آ کے اپنی سٹوری سنائی ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ گھڑی بیچی ہے جس کمپنی نے مبینہ طور پہ جن کی اب ویڈیو سامنے آئی ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے $2.5 لاکھ میں بیچی ہے, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ. اور تیسری چیز کیا ہے جو آپ نے کہا نا کہ اب یہ اسی کے گرد گھومے گا, ایشو یہاں پہ ہے. ایشو یہ ہے کہ عظمہ صاحبہ کی حکومت کو خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں مل رہا. یہ قوم کو کیا بتا رہے ہیں کہ جی اس نے قانون کے مطابق ایک چیز خریدی, اس کو بعد میں بیچ دیا, اور یہ دیکھیں جناب کہ ہماری اخلاقیات اور تحفہ بیچ دیا. کیا تحفے بیچے جاتے ہیں بھائی؟ اگر کوئی قانونی عمل ہے تو خان صاحب کے خلاف اب قانونی عمل ابھی تک آپ نے شروع کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں عمر شیخ صاحب کا انتظار کیا کہ وہ آئیں اور اپنی سٹوری سنائیں؟ یہ حقائق تو آپ کے پاس پہلے بھی ہوں گے نا, جو پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے اس حکومت کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ انفارمیشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ آیا ہوا ہے رواں برس سے کہ جناب تمام تفصیلات آپ سامنے رکھیں. یہ تفصیلات سامنے نہیں رکھ رہے, نہیں بتا رہے کہ کس نے کیا تحفے لیے. آپ سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیں گے تو پتہ چل جائے گا نا کہ کون گاڑی چور ہے, کون گھڑی چور ہے, کون یہ چور ہے. وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ توشہ خانہ میں تو عمران خان صاحب کے خلاف آ چکا ہے. مطلب اس کے ایک پارٹ پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے اعتراض ہے کہ ابھی ان کی جو پریمیچورلی انہیں وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا فار دا ٹائم بینگ 63(1)(p) کے تحت, لیکن سیشن کورٹ میں تو معاملہ چلا گیا, وہ تو ٹرائل ہوگا کرپٹ پریکٹسز کے اندر. اور بادی النظر میں عمران خان صاحب کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے, ہاں وہاں پر اب ٹرائل ہوگا, اور اس میں عمران خان صاحب اگر ایگزونریٹ ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیے اس وقت جو عمران خان صاحب کی صورتحال ہے اس حکومت کے ساتھ اور حکومت کے دوستوں کے ساتھ, اگر اتنے ہی مضبوط جو کبھی عمران خان صاحب کے دوست ہیں, میری مراد پی ڈی ایم کے دوست ہیں, زرداری صاحب اور وہ سارے, یہاں کالا ڈالا کوئی نہیں ہے نیچے تو وہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے, میری ان سے مراد ہے. تو وہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی خواہش ہوگی ان سب کی کہ خان صاحب کے اوپر فوجداری مقدمات ہوں, جس طرح کے نیب کے ریفرنسز ان کے اوپر ہوئے توشہ خانہ کے حوالے سے؟ دیکھیں انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, سب کچھ نکال کے دیکھ لیا, رہ جائے کہ بچاری فرح گوگی صاحبہ کا نام یہ لے لیتے ہیں, وہ گئیں انہوں نے کسی ناروے والے بھائی کو گڑی بیچی جس نے کیش نکالا, جتنا ان کا ذکر ہوا ان کے سارے گناہ بخشے, سارے گناہ بخشے, اتنی ان کی غیبتیں ہوئی ہیں. اور مطلب کہ فرح گوگی صاحب, اور ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ان کے اوپر, کوئی انہوں نے فوجداری مقدمہ یہاں پہ نہیں کیا. اگر انہوں نے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا پنجاب میں, وہ جیسی حکومت آئی پی ٹی آئی کی دوبارہ وہ فارغ ہو گئے. جی عظمہ صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے. اطہر کاظمی صاحب کی یادداشت مجھے ریفریش کرانی پڑے گی کہ فرح گوگی کی زکوٰۃ اور خیرات سے شروع ہونے والا معاملہ جو ہے نا, ہمیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. عمران خان کے کرتوت خود سامنے آ رہے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے, مجھے اتنا گر گئے, اب تحفے بیچنے پہ آ گئے. آپ نے ہم سے یاد رکھا عمران خان کے دور حکومت میں جب پہلے انہوں نے معاملہ شروع کی تو ہمارے توشہ خانے کے آئے تھے, ہمارے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ٹوٹیاں گنی, ان کی گائیں بھینسیں بھی گنی. ہمارے اگر تحفے تھے وہ ہم نے اپنے پیسے دے کر اگر کیے تو وہ آج تک اپنے استعمال میں ہیں, اور وہ گاڑیاں جو ہے وہ دہشت گردی کے دنوں میں پاکستان کو تحفہ ملی تھی. یہ جو ہے نا آپ نے بزنس کر لیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرح گوگی کے اوپر پنجاب حکومت القادر ٹرسٹ کا جو ہے وہ اس کے اوپر کلین چٹ بیٹھ گیا, اس کو 190 ملین جو ہے جو پاکستان کی لوٹی بھی جو ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلے ٹوورڈ دی اینڈ, ٹھیک ہے چلے ٹوورڈ دی اینڈ, ٹھیک ہے میں ذرا پوائنٹ آ گیا, وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مظہر صاحب مجھے سر یہ بتا دیں آپ کو یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا اعتراض اپنی جگہ, وہ ضرور کیس کریں جو بھی انہوں نے کرنا ہے, لیکن کیا اس کا کوئی سلوشن نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا پتہ چل جائے گا فیئر اینڈ اسکوائر کے کہاں غلط اسیسمنٹ ہوئی؟ کیونکہ سلسلہ تو اس کے گرد گھومنے کا نا. دیکھیے منیب, پاکستان کی اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ گھڑی اور چھڑی کی ہو رہی ہے. اب جو معاملہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا, مجھے نہیں لگتا. دیکھیے اگین میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, میں اس بات کو انسسٹ کر رہا ہوں. دیکھیے اگر یہ کوسچن آف مس ڈکلیریشن ہے, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا یا غلط ڈکلیئر کیا ہے, تو یہ کیس ایف بی آر کا بنتا ہے. مطلب ڈکلیریشن ہی کا تو ایشو ہے اس وقت کہ اگر جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں
کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اتنے کی بیچی، اس کی جو اسسمنٹ ہے وہ اتنی ہے کرنی ہے، اور انہوں نے کم اس پہ وہ کیا ہے، جو بھی ہے۔ پرابلم یہی ہے نا، آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا الیکشن کمیشن میں، آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ایف بی آر میں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایف بی آر سے پوچھے نا کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر غلط انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن۔ مدد صاحب، عمران خان نے ایک پلی لی تھی کہ میں نے یہ پیسے بیچ کر سڑک بنوائی۔ آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ کیس میں انہوں نے یہ پلی الیکشن کمیشن کے سامنے لی ہی نہیں، بیکاز یہ فراڈ تھا، جھوٹ تھا، بیکاز وہ جو ہے اسلام آباد میں خود جو ہے وہ اس وقت میئر تھے انصر صاحب ہماری پارٹی کے، انہوں نے وہ روڈ بنی گالا کی بنوائی تھی۔ اس لیے چونکہ یہ پکڑے جانے کا امکان تھا، وہ جو پہلا سٹانس لیا تھا کہ میں نے یہ پیسے لے کر بنی گالا کی سڑک بنائی تھی، انہوں نے وہ سٹانس لیا ہی نہیں۔